شہر جاں میں دل وہ عقوبت خانہ ہے جہاں ظالم مظلوم اور ماتم کناں عشق واحد. یہ دل کبھی خوشیوں بھرے آنگن کی طرح تھا. اب تو اس حویلی میں سوائے ویرانی اور اداسی کے کچھ نہیں. مکفل حویلی میں افریت براجمان، چھتوں اور دیواروں تارے عنکبوت کا قبضہ ہے. گرد آلود ماحول میں سب کچھ آصف زدہ کر چھوڑ. تبھی تو محسوسات تاغوتی طاقتوں کا تسلسل. اس حویلی کے سارے روشن دان بن کہ جن سے بادل، چاند، ہوا اور میں اندر نہیں جاؤں. یہ فطرت سے الگ ہونے کا عملی انداز ہے. بے بسی اور بے اختیار دل واسطہ ہوتی. ہم نے بربادی کیا خود. حاضرین، میں ہوں سائمہ ملک، آپ کی ہوسٹ ڈرائنگ روم میں. ڈرائنگ روم میں اس وقت جو میرے ساتھ مہمان ہیں ان کا نام ہے ارشد محمود. ان کا تعلق راول پنڈی سے ہے. یوں کہا جائے کہ راول پنڈی اسلام آباد سے ہے تو بہتر ہوگا، کیونکہ راول پنڈی میں رہتے ہیں، اسلام آباد روز جاتے ہیں اپنے روزگار کے سلسلے میں، اور زیادہ وقت اسلام آباد میں ہی گزارتے ہیں. اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یہ ڈرائنگ روم میں آ کر ڈرائنگ روم کی شان کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اپنی دل کی بات کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے پہلے مہمان کے ساتھ ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ارشد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ جی میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ بتائیے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک بھی ہوں اور خوبصورت بھی ہوں. اچھا، ماشاء اللہ. تو ابتدا میں ہی ایک جملہ آ رہا ہے کہ آپ میں خود اعتمادی ماشاء اللہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. تو آج اس خود اعتمادی کا امتحان ہو جائے گا. جی، کوٹ کے بھرنے والوں کا شکریہ کہ انہوں نے خوب بھری ہے. اچھا، تو یہ بتائیے کہ گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ جی، مکمل فیملی ہے. والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، ایک عدد زوجہ ماجدہ ہیں اور 2 بیٹے ہیں. بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی ہے تو وہ آج کل فرد تعلیم کے لیے انگلینڈ میں ہے. باقی ایک ہی گھر میں 3 فیملیاں ہیں. ہم 2 چھوٹے بھائی ہیں، ان کی فیملیز ہیں. تو بھرا پورا گھر ہے ماشاء اللہ. صحیح. اچھا جی. زوجہ ماجدہ آپ کی اپنی پسند سے لائی گئی ہیں یا آپ کو پتا ہے کہ ہم مشرقی لوگ اپنی پسند ذرا چھپا کے رکھتے ہیں، تو اپنی پسند کو والدین کی پسند میں شامل کر دیتے ہیں. ٹھیک، تو میں اس کا مطلب یہ لوں کہ آپ نے پسند کیا اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اپنے والدین تک بات پہنچا کے تو بندوق ان کے کاندھے پہ رکھ کے چلا دی. نہیں، اٹ از ایگزیکٹلی دی ادر وے اراؤنڈ. یہ سارا تلاش سیار کا کام میرے والدین کا ہے. والدین بھی کیا، سسٹرز کا ہے، والدہ کا ہے، اور میرا کندھا استعمال ہوا ہے. ٹھیک، گولی تو پھر بھی چلی. یہ بتائیے زخمی کون ہوا؟ اگر تخلص، ہم اس شادی میں بسمل کس کو کہہ سکتے ہیں، آپ کو یا آپ کی زوجہ کو؟ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. واللہ آپ ہمارے معزز مہمان ہیں اور ہم نے آپ کی باتیں سننی ہیں اور آپ کی دل کی بات سننی ہے. تو اگر آپ کے دل میں یہی ہے کہ آپ بسمل ہیں تو بسم اللہ، پھر شروع کیجئے. جی جی. سب سے پہلے تو جی یہ بتائیے کہ آپ کا بچپن کہاں پہ گزرا؟
बचपन, इब्तदाई बचपन जो 5-6 साल तक का है वो तो गांव में ही गुजरा। गांव चक्री इंटरचेंज के पास एक छोटा सा गांव है बड़ियाल नाम से, तो वहीं गुजरा और बड़ा मजे का गुजरा। हमारा गांव एक बरसाती। अच्छा, देहातों का बचपन बहुत ही मजे का होता है, सब ही का। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। नेचर के पास जिंदगी गुजरती है तो नेचर से खूबसूरत चीज तो शायद कोई नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि आजाद माहौल होता है, इसमें कोई शक नहीं है जी। अब तो खैर देहात भी वो देहात नहीं रहे। हमारा खुशकिस्मती से बचपन उस वक्त उन देहातों में गुजरा है जहाँ पे दीवारें नहीं हुआ करती थी, सहन मिले हुए होते थे, दिल मिले हुए होते थे लोगों के, और एक दूसरे की तकालीफ वो देख भी लिया करते थे, महसूस भी कर लिया करते थे, और एक दूसरे की तकालीफ में पहुंच भी जाया करते थे मदद के लिए। अब तो दीवारें हायल हो गई हैं, बीच में फासले हो गए हैं, और हर घर जो है ना और उसके मकीन सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। तो अब तो सच्ची बात यह है कि पड़ोस में क्या हो रहा है दूसरों को कम कम पता चलता है, जैसे शहरों में होता है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जज्बाती तौर पे भी सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं लोग? नहीं, जज्बाती तौर पे सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए, इसी वजह से इनसिक्योर ज्यादा हो गए हैं। मादी तौर पे सेल्फ सफिशिएंसी आ गई है। पहले जरूरतों ने इंसान को जोड़ा हुआ था, जरूरत की चीजें एक दूसरे से आरियतन ले लेते थे, बरत लेते थे, उन जरूरतों ने भी इंसान को जोड़ा हुआ था। सही। तो ये बताइए कि जब आप बच्चे थे तो इसी तरह से जितने शरारती अब हैं तो इसी तरह से शरारती थे? ये तो जाहिर है शरारत कहीं खमीर में शामिल थी। बचपन में भी शरारती थे, उस तरह की शरारती नहीं कि बदतमीजी वाले शरारत, लेकिन एक शरारत का अंसर मौजूद था जो बच्चों में होना भी चाहिए, अगर नहीं है तो वो नॉर्मल नहीं है। मैं छोटी सी एक मिसाल आपको देता हूँ। शरारत भी उसे कह लें, और शायद शरारत से आगे एक मेरे अंदर एक मुंतकिम आदमी भी बचपन से है। तो वालदा जो है वो बड़ी खुश रहती हैं अपने इर्द गिर्द महफिल लगा के बैठने में ना। तो हमारा घर एक खुली सी जगह पे था, वहां पे सारा दिन खवातीन का मेला लगा रहता था। और वो एक खाला बाजी एक ऐसी होती है ना जो बच्चियों को कोई ना कोई हुनर सिखाती रहती हैं। तो वालदा सिलाई कढ़ाई, जी। और वो आपको पता है आटे से एक सवियां बना, हाथ पे भी बनाते थे और मशीन पे भी बनाते थे। वो एक इस तरह की एक्टिविटी होती थी, फिर बड़ियां बनाना, वो खवातीन इकट्ठे होकर ये सारी एक्टिविटीज, वो उसका मरकज हमारा घर हुआ करता था। तो ईद से पहले ये होता था कि वो अपने अपने कपड़े बच्चों के अपने वालदा से ला के कटवा के वहीं सीना, सारा दिन दरख्तों की छांव के नीचे बैठ के गप्पें लगानी उन्होंने, और हम बच्चे बीच में ज़ाहिर मिल के खेल रहे होते थे। तो एक ईद पे ऐसा हुआ कि सबके कपड़े बन रहे हैं, और एक खातून ने शरारत की। उन्होंने वालदा से कहा कि इस दफा आपने अरशद के कपड़े नहीं बनाए। उन्होंने कहा हाँ, इसके अभी पिछली ईद वाले पड़े हुए हैं, तो उसी को थोड़ा सा रंग शंग करके ना तो इसको वही पहनाएंगे। तो अब ये बात मेरे दिल को बड़ी लगी कि सब नए कपड़े पहनेंगे और मेरे कपड़े नहीं बन रहे। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब ये बात मैंने अपने दिल में रख ली और रात में सो गया। अब सुबह गाँव में सारे जल्दी जाग जाते हैं, तो वालदा और दादी जान भी जाग गई। वालदा अपने वो जो रसोई बाहर किचन एक ओपन होता था वहां बैठ के खाना वाना नाश्ता बना रही हैं, और दादी चक्की पीस रही हैं, और बाकी काम हम देख रही हैं। तो मैं और सिस्टर, 2 सिस्टर्स थी, हम लोग अभी सोए हुए थे। मेरी आंख खुली तो सर्दियों का जमाना था, मैंने लिहाफ से सब बाहर निकाला तो लालटेन जल रही है। और जिस बिस्तर पे मैं हूँ उसकी सिरहाने वाली साइड पे वो पेटी पड़ी हुई है जिसके ऊपर सारे कपड़े पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा ये सारे कल नए कपड़े पहनेंगे परसों ईद वाले दिन, मेरे कपड़े नहीं है, तो मैं नहीं पहनूंगा, ये क्यों पहने?
تو میں نے کیا کیا کہ وہ لالٹین کا شیشہ اس کی ہک سے اونچا کیا اور ایک کانا لے کے اس کے ساتھ آگ لگائی اور میں نے ان کپڑوں کو دکھا دی. جیسے ہی آگ لگی تو میں اس آلہ واردات سمیت بستر کے اندر دوبارہ لحاف کے اندر جب دھواں شعاع تھوڑا پھیلا تو دادی نے امی کو کہا کہ یہ کیا کیا تم نے آگ لگا دی, لالٹین گر گئی, کیا ہوا؟ والدہ آئی, دونوں نے کہا یہ آپ نے کیا. تو وہ دونوں خواتین میں بھی یہ, لیکن انہوں نے فوراً پھر ریئیکٹ کیا اور وہ لوگ بھی آ گئے اور وہ فوراً آگ میں بجھ گئی. پھر جلدی مطلب پتہ چل گیا, پھر بھی کپڑے کافی سارے جل گئے. تو پتہ چلنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ واردات ہوئی کیسے؟ تو والدہ ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں نا گھر جمیا دے سال گنن دی لوڑ نہیں ہوتی, دن دیکھنے دی لوڑ نہیں سال. تو انہوں نے کہا کہ ذرا یہ لحاف اٹھا کے دیکھا تو اس میں وہ آلہ واردات موجود. تو پھر انہوں نے وہ جو حکا پی تھی, چلن پیتی تھی نا, اس کی نڑی لے کے تو خاصی خاطر تواضع کی, لیکن کی مطلب رضائی کے اوپر سے. تو یہ اس طرح کی پھر سب نے کیسے مینج کیا سب کچھ؟ بس وہ پھر گاؤں میں تو ظاہر ہے سارے ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں, پھر گئے فوراً کپڑے بچوں کے لیے جن کے جل گئے تھے, پھر دن رات لگا کے سب نے مل کے بیٹھ کے وہ سیے, اور مجھے بھی بتایا کہ نہیں آپ کے کپڑے پڑے ہوئے تھے, آپ نے یہ شرط زیادہ کر دی ہے. تو اس سے تو ہمیں یہ سیکھنے کے لیے ایک بات ملتی ہے یہاں پر کہ بچوں کے سامنے بہت سوچ سمجھ کر بولا جائے. بالکل ایسے ہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے بھی اپنے اندر ایگزیکٹلی ویسی ہی فیلنگز رکھتے ہوتے ہیں جیسے کہ بڑے, اور بلکہ بچے چونکہ نہ سمجھ ہوتے ہیں تو وہ ان فیلنگز کو ایکسپریس تھوڑا عجیب سا کر جاتے ہیں بعض دفعہ, جیسے آپ نے کیا. میں اس کو غلط یا صحیح کہنے والی کوئی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ پروگرام ہی ایسا ہے. تو یہ ضرور کہوں گی کہ اٹ واز ریئیکشن فرام اینگری بوائے. اچھا یہ بات ابھی ٹھیک ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے بڑے پیور ہوتے ہیں نا, وہ ان میں منافقت نہیں ہوتی, وہ جیسا فیل کرتے ہیں ویسا وہ ریئیکٹ کر دیتے ہیں. جی ویسا وہ ریئیکٹ کر دیتے ہیں, اور وہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بیٹر the elders should be conscious enough. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ڈاکٹر ہیں, ہومیوپیتھک ڈاکٹر. تو جی, تو اب جب آپ نے اس شعبے کو اپنایا تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک تو یہ تھی کہ ایلوپیتھک ڈاکٹر نہیں بن سکے باوجود گھر والوں کی خواہش کے. ظاہر ہے وہ شاید تعلیمی ماحول میں اثر نہیں تھا جو اس کمپٹیشن کے لیے ایڈمیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے, اور دوسرا شاید وسائل بھی اتنے نہیں تھے. تو دل میں ایک خواہش تو تھی. پھر بچپن میں جب کوئی 6-7 سال کا تھا, ہم 3 بہن بھائی تھے, تو میں اکلوتا بیٹا تھا والدین کا. تو اس وقت مجھے بار بار چیسٹ انفیکشن ہو جاتی, تو انہوں نے اٹھانا لے جانا, ڈاکٹر نے انجیکشن دینے, اور ہفتہ 10 دن 15 دن ٹھیک گزرنے, اور پھر وہ ہو جانا, پھر انہوں نے اٹھا کے لے جانا. تو والے سے بڑے تنگ پڑے. ڈاکٹر سے کہا یار بتائیں تو صحیح کہ میرے بچے کو ہے کیا, یہ کیوں ہر 15-20 دن بعد آپ کے پاس لانا پڑتا. وہ ڈاکٹر صاحب نے پتہ نہیں بے دھیانی میں یا جان چھڑانے کے لیے کیسے انہوں نے کہہ دیا آپ کے بچے کو ٹی بی ہے. دین ٹیوبرکلوسس واز فیٹل ڈیزیز. وہ بڑے گھبرا گئے, ادھر بھاگ ادھر بھاگ. کسی نے کہا نہیں, وہ کراچی میں ہم تب والد صاحب ہم شفٹ ہو گئے تھے, میں جب 3ری کلاس میں تھا یا 2ری میں, والد صاحب کی جاب کراچی میں تھی تو وہ ہمیں ساتھ لے گئے. تو کسی نے بتایا کہ جی لی مارکیٹ میں کوئی ایک بزرگ بیٹھتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں ایجنٹ سے, تو ان کے پاس انہیں لے جائیں. تو والد صاحب لے گئے. تو انہوں نے دیکھ کے پہلے تو اپنی ٹھیٹھ لکھنوی زبان میں وہ جو ڈاکٹر صاحب جنہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ بچے کو ٹی بی ہے, ان کی شان میں 2-4 قصیدے پڑھے. دین انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے, بچے کو بچا کر ٹھیک ہو جائے گا.
انہوں نے میڈیسن دی تو 2 بوٹلس چھوٹی چھوٹی، آج بھی مجھے یاد ہے ایسے خاص سے. تو انہوں نے کہا جی یہ اس کو آلٹرنیٹ کر کے نا تو دیں 4-6 گھنٹے بعد، تو مہینے بعد بچہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. تو کیونکہ میٹھی گولیاں تھیں تو میں نے ذرا مہینے سے پہلے ہی ختم کر دی. لیکن الحمدللہ اس کے بعد مجھے وہ تکلیف نہیں ہوئی. تو یہ ایک بڑا پلیزنٹ سا پرسنل ایکسپیرینس تھا ہومیوپیتھی کے بارے میں. تو جب پھر موقع ملا، تھوڑا سا روزگار زندگی سے تھوڑا ٹائم اسپیئر ہوا، تو پھر میں نے 90 میں ایڈمیشن لیا اور 4 سال کلاسز اٹینڈ کر کے پھر یہ سیکھا. اور 94 سے آنورڈ پھر شام کو 2-3 گھنٹے کلینک چل رہا ہے. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنی تکلیف کو اپنی طاقت بنا لیا. لگا جو آپ نے بچپن میں تکلیف دیکھی تھی تو اس کو آپ نے اپنے لیے ایک پازیٹیو جی، سبق سمجھا. یہ اللہ کا کرم ہے، اور یہ شاید اسی نے یہ ریزیلیس کریکٹر رکھا ہے کہ میں مشکلات میں گھبراتا نہیں ہوں بلکہ بہتر پرفارم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، گھبرانا نہیں. اچھا، ویسے بھی پاکستانی قوم کو گھبرانا نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو جہاں قوم کا ذکر آیا ہے تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کس حد تک پیٹریوٹک ہیں، محب وطن ہیں؟ الحمدللہ جی، ایک تو بیک گراؤنڈ ہے، دادا جی نانا جی وہ فورسز میں جاب انہوں نے کی، چچا اور خاندان کے لوگوں نے. تو آپ کو پتا ہے فورسز کے بیک گراؤنڈ والے گھرانوں میں پیٹریوٹزم تو کہیں نہ کہیں انکلکیٹ ہو جاتا ہے بچوں میں. تو اس کے بعد جب سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا شعور دیا تو سچی بات یہ ہے کہ آزادی کی جو ویلیو ہے، ٹرو ویلیو، وہ سمجھ آنا شروع ہوئی. تو پھر یہ سمجھ آیا کہ یہ سارا کچھ اس وطن سے ہی ہے، اور ارد گرد ظاہر ہے ہمارے جو انڈیا میں لوگ رہ گئے ہمارے مسلمان بھائی، ان کے جو حالات دیکھتے ہیں ہم، یا کشمیر میں یا اور مقبوضہ جو مسلم ممالک ہیں وہاں پہ، تو سچی بات ہے پھر بڑا دل میں کتنا اطمینان بھی ہوتا ہے، اور اس دل ہاں جی، اس ملک سے محبت بھی بڑھتی ہے. جی یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو حالات ہم اپنے ادھر رہ جانے والے مسلمان بہنوں بھائیوں کے دیکھتے ہیں تو دل بہت کٹتا ہے. تو یہ بتائیے کہ دل میں ایسی کوئی خلش، کوئی کانٹا، کوئی چبھن جو چیز بن کر اٹھتی ہو اور آپ اس کو اندر ہی اندر دبا لیتے ہوں، تو آج میں سننا چاہوں گی آپ سے. وہ تو ہزاروں ہیں، مطلب وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی، ساری تو جی چچا غالب، جی ساری تو کمپلیٹ نہیں ہوتی، اس دنیا میں پاسبل ہی نہیں ہے، بہت ساری انسان ساتھ لے جاتا ہے. کوئی ایسی بات جو آپ کہنا چاہتے ہوں لیکن آپ صرف اس وجہ سے نہ کہہ سکے ہوں کہ خوف خلق، فساد خلق، اور لوگ کیا کہیں گے، تو اچھا، پلیٹ فارم ہے، ایسا بول دیجیے. نارملی میرے ساتھ کم ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا باغی ہوں. مجھے اگر یہ خوف ہو کہ لوگ کیا کہیں گے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بات لازمی کہہ دی جائے یا کر دی جائے، کہ دیکھیں تو صحیح لوگ کیا کہہ کے کیا کر سکتے ہیں. تو نارملی میں لوگوں کے خوف سے بات کہنے سے نہیں رکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں مجھے سمجھ آئے کہ یہاں بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ایک دوسرا سامنے والے کی دل آزاری ہو جائے گی، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بات نہ کی جائے. جو آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں تو
سب سے پہلے جی، میں اشارہ نہیں کر رہی، میں واضح طور پہ پوچھ رہی ہوں کہ کوئی ناتمام حسرت جو دل میں دبی ہوئی ہو، بوجھ بن گئی ہو، آپ اس کے بارے میں. آپ پرٹیکولر ایک خاص حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ کوئی آپ کو خاتون پسند آئی اور پھر آپ اسے پا نہیں نہیں، یہ تو میں ڈائریکٹ پوچھوں گی نا کہ یہ جو میں تھوڑا سا کرید کے پوچھ رہی ہوں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بعض دفعہ انسان جن پر پچھتاتا ہے یا جن پر بے حد خوش ہوتا ہے، جی لیکن دونوں صورتحال میں دوسرا اس کو سمجھ نہیں پاتا جی اس پچھتاوے کی بات کو، کہ اچھا اس بات پر یہ پچھتا رہا ہے یا پچھتا رہی ہے، تو اس کی سینس نہیں بنتی کیوں پچھتا رہے ہیں، اور یہ بات اس معمولی سی بات پہ خوش ہو رہے ہیں، یہ کوئی خوش ہونے والی بات ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی دیکھیں، ایک تو میرے دل میں مطلب پیرنٹس سے جو محبت ہے جتنی ہے میں اس کا اظہار نہیں کر پایا، اس کا مجھے قلق ہے، میں نہیں ایکسپریس نہیں کر سکتا، آلدو ایکشن سے شاید ظاہر ہوتا ہے، لیکن میں اس طرح سے جس طرح والدین بچے سے محبت کرتے ہیں اور واپسی میں جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو اسے ان سے اظہار کرنا چاہیے، مجھ سے وہ نہیں ہو پاتا۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں وہ بلاٹ اپ نہیں ہے، وہ شاید کمفرٹ لیول ڈیولپ نہیں ہوتا، خصوصاً والد کی طرف سے، مطلب اب جا کے سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ وائی ڈڈ ہی چوز ٹو بہیو لائک دیٹ، کہ وہ کیوں اتنا سختی سے پیش آتے تھے۔ وہ سختی اس وقت بہت بری لگتی تھی ان کی، لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ وہ سختی ان کی بلا وجہ نہیں تھی، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات تھیں، کچھ وجوہات ایسی تھیں جس پہ ان کا اپنا کنٹرول نہیں تھا، یعنی ان کی اپنی تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی تھی، یا انہوں نے خود اتنی ہارڈ شپس فیس کی ہوئی تھی، یا وہ اتنے پریشرز تھے ان کے لائف کے کہ وہ ہماری بات اس طرح سے جو ہمارے لیے تو بہت اہم ہوتی تھی لیکن ان کے لیے وہ غیر اہم ہو جاتی تھی انڈر دا سرکمسٹانسز، تو وہ نہیں سنتے تھے، برادر وہ ڈانٹ دیتے تھے، ایٹ ٹائمس وہ مارتے تھے، تو وہ اس وقت ذہن جو ہے نا، کچا ذہن یہ بات ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کہ یہ والد ہیں، تو وائی ڈڈ ہی ڈو دیٹ، اور اس وقت ان سے ظاہر ہے اظہار کرنا چاہتے تھے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن نہیں ہو سکتا تھا۔ ایون آج مطلب زندگی آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے، آج بھی مجھ میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ میں والد صاحب کو بٹھا کے کہوں کہ یہ آپ نے جو کیا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس طرح سے نہیں، اس طرح ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مطلب آسپیکٹ ہے جس پہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جو ایک فاصلہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ پیرنٹس کے سر، ساتھ، میں آپ کے والد صاحب کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ جی میرے والد صاحب کا نام مہر خان ہے جی۔ جناب عزت مآب مہر خان صاحب، آپ کا بیٹا وہاں اس وقت خود بڑے بڑے بچوں کا باپ ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، وہ اسی بچپن میں ہے جس بچپن کی یادیں، جس بچپن کی باتیں بہت میٹھی اور کبھی کبھی بہت کڑوی لگا کرتی ہیں۔ ان باتوں کو غور سے سنیے گا، ان باتوں میں صرف اور صرف محبت ہے آپ کے بیٹے کی، آپ کے لیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے جذباتی طور پہ قریب جتنا ہے اس کا اظہار بھی کریں۔ شاید وہ آپ کو گلے لگانا چاہتے ہیں، شاید وہ آپ کا ماتھا چومنا چاہتے ہیں، شاید وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنا یا چلنا چاہتے ہیں،
मुस्तफा गो आउट, मुस्तफा गो आउट, ये दोबारा होगा. So we should take a break. हम दोबारा ज्वाइन करते हैं मीटिंग. मैं जरा अपने पोते को थोड़ा सा जी हैंडल जी, कर. प्लीज 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 ओके, प्लीज. थैंक यू. मैं इसको पास करता हूँ. ओके, मुस्तफा. जी. तो आप वालिद तो साहब. ये आपका छोटा सा बेटा है जो शायद आपके साथ आपके हाथ को पकड़कर, नहीं ये गलत हो गया, सारी चीज भूल गई हूँ. नाम क्या बताया था आपने वालिद साहब का? मैं पूरा वहां से स्टार्ट करती हूँ. मेहर खान. मेहर खान. जनाब इज्जत माब मेहर खान साहब, आज मेरे ड्राइंग रूम में आपका नन्ना मुन्ना बेटा बैठा आपके बारे में बात कर रहा है. भले उसकी उम्र इस वक्त 55 है, मगर वो बचपन में है. वो बचपन में है, शायद वो आपका हाथ पकड़कर कहीं दूर सैर के लिए जाना चाहता है, या आपको गले लगाकर आपका माथा चूमना चाहता है. जो भी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करता है और बेपनाह मोहब्बत करता है. मैं ये समझती हूँ अरशद साहब कि आपके वालिद मोहतरम खुशकिस्मत हैं कि आप इजहार मोहब्बत के लिए अ, तरस रहे हैं, मगर आपको वो तरीका नहीं आ रहा जिसके साथ आप अपनी अंदर दबी हुई इस ख्वाहिश को पूरा कर सकें, आप उनसे इजहार कर सकें. तो इजहार के लिए मैं ये समझती हूँ कि आज का प्रोग्राम निहायत मददगार रहेगा. इंशाल्लाह. आप उनको इस प्रोग्राम का लिंक दीजिएगा, वो प्रोग्राम देखेंगे, उनको अंदाजा होगा. वो वालिद साहब है आपके, उन्हें कैसे नहीं अंदाजा होगा. और उन्हें वैसे पहले भी पता होगा ही कि यकीन. उनका बेटा उनसे बहुत प्यार करता है. कोशिश कीजिए कि ये जो एक नाम निहाद फासला है, ये जो एक समाज का बनाया हुआ कानून है, बाप और बेटे के रिश्ते में बाप को या माँ को ऐसा सुपरफिशियल पेंट कर दिया जाता है उसके कैरेक्टर को कि वो हमारी पहुंच से दूर हो जाता है. ऐसा नहीं है, आप अपनी पहुंच में लाइए. आप ला सकते हैं. बेशक. तो अब ये बताइए, जी. आपने शुरू में जिस अंदाज से जोजा माजदा कहा था, तो उससे ये जाहिर हो रहा था कि वे आप अपनी जोजा से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन कभी डंडी भी मारी है उस मोहब्बत में? अ, नहीं, मुझसे डंडी नहीं मारी जाती. हाँ, डंडा मार सकता हूँ. बेसिकली मैं ना एक वक्त में एक खातून का मर्द हूँ. मुझसे एक से ज्यादा खवातीन नहीं बर्दाश्त नहीं होती. मोहब्बत तो इबादत है, इसमें कोई शक नहीं है. तो इस इबादत में कभी कोई नमाज कज़ा हुई? जाहिर है जी, इंसान है तो इंसान से कज़ा तो होती है, और बहुत सारी कज़ा हुई. कभी ऐसा हुआ कि ईमान डोला, किसी पे दिल आया, क्रश, दिल आया, मोहब्बत हुई, लेकिन ये सोच के कि बीवी है तो
देखिए, शादी के बाद तो ऐसी तूफानी कोई वारदात नहीं हुई। उससे पहले बहुत हुई। तो फिर उनमें से बच के कैसे निकले? अ, नहीं निकलना चाहते थे, बस निकल आए, निकाल दिए गए। कहीं हमारे वालिदैन, कहीं उनके वालिदैन, कहीं जमाना, बस बीच में आते रहे। शायद ये रकीब रूसिया। रकीब रूसिया होता तो उससे निबड़ लेते, उसका तो रूसिया कर देते। यानी कि आप बाहिम्मत लवर हैं। चलें, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए ना कि शादी के बाद तूफानी ना सही, ऐसे ही थोड़ी सी, जैसे ठंडी हवा का झोंका चलता है, बादे नसीम की कोई होती है लहर, तो असल में मैंने जैसे आपसे कहा ना कि अगर आपके वाले साहब बहुत सख्त हो ना, तो फिर आपको अपनी हदूद का पता होता है। तो शुरू से शायद अपब्रिंगिंग ऐसी हुई कि अपनी हदूद का पता था, और उसके बाद फिर आदतें पुख्ता हो गई। और शादी के बाद जैसे मैंने आपको कहा कि मतलब नहीं, सच्ची बात है कि नहीं हुआ ऐसा कुछ। चलें, हम और यकीन कर लेते हैं। मेरी बेगम को भी पता है कि यहाँ पे ऐसा मुमकिन नहीं है। बाकी जाहिर है खातून है तो खातून के अंदर रडार तो लगे होते हैं ना, मखसूस रडार होते हैं। वो जी अपने जी। आप के बारे में बड़ी कॉन्शियस होती हैं। और न सिर्फ ये कि मर्द के ऊपर उनकी नज़र होती है, बल्कि बल्कि मर्द के ऊपर अगर कोई नज़र हो तो उस पर भी उनकी नज़र बहुत गहरी होती है। मुशाहिदा अच्छा है आपका खवातीन के बारे में। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जिंदगी में कोई ऐसा वाकया, हादसा रूनुमा हुआ कि जिसने आपकी शख्सियत पर मस्बत या मनफी छाप छोड़ी हो? अ, मुस्बत तो बहुत सारी चीज़ों ने छोड़ी हैं। मतलब मैं आज जो कुछ हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के वाक़यात से ही इबारत हूँ। बचपन में ज़ाहिर हार्डशिप देखी थोड़ी, तो सेल्फ सफिशेंट हुआ। फिर वाले साहब को जद्दोजहद करते देखा। उन्होंने सच्ची बात है हम बहन भाइयों को अपब्रिंगिंग में बड़ी मुश्किलात का सामना किया। तो उनसे इंस्पायर हुआ। फिर मैं बहुत छोटा था जब वाले साहब चाचा की शादी हुई, तो हमें अलग घर बनाना पड़ा। तो उस वक्त वाले साहब की नई नई जॉब शुरू हुई थी, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। जगह अलबत्ता दादा ने कहा कि जी ये 2.5 कनाल जगह है, यहाँ पे घर बना लो। तो वो सारा घर कर्जे से बना। और वाले साहब की जो तनख्वाह थी, खर्चे के बाद जो पैसे बचते थे, उससे कर्जा उतारना बहुत मुश्किल था। तो वालदैन मतलब दोनों जब भी देखते थे कि बच्चे अब सो गए हैं, तो बैठ के हिसाब किताब करते थे कि अब किसके कैसे पैसे किस तरह से अदा करने, कितने अदा करने, किसको ज्यादा जरूरत है। तो वो मैं सुनता रहता था, वन वे और द अदर। मेरी ये मुझे एक दफा सुना तो फिर लग गई दिल को कि यार, हाउ डू आई हेल्प देम। तो वालदा बताती हैं कि बहुत छोटे थे, एक दिन अकेले बैठे खेल रहे थे, एंड इट वाज प्री स्कूल, आई थिंक कोई 3-4 साल का होगा मैं। तो एक दिन मैं अकेला बैठा खेल रहा था, तो खुद से बातें कर रहा था कि या अल्लाह मुझे जल्दी जल्दी बड़ा कर दे, बड़ा हो के फिर मैं जॉब करूं, हमारी 2 तनख्वाहें हो जाएं, एक तनख्वाह से हम घर चलाएं, एक तनख्वाह से हम कर्जा उतारें। तो ये सोच मतलब उस वक्त की थी। तो जब मैं दूसरी क्लास में था गालिबन, हम जब कराची शिफ्ट हुए, तो मैं एक बड़ी मज़े की बात आपको बताऊं कि उस वक्त वाले साहब की तनख्वाह हार्डली कोई 100 रुपये होती थी। ये अच्छे ज़माने हैं, इट वाज बैक इन अर्ली 70s। तो मैंने एक दफ़ा वाले साहब से कहा कि इस दफ़ा जब आपकी पहली की तनख्वाह मिले ना, तो आपने मुझे 50 रुपये देने हैं।
تو انہوں نے کہا شاید 50 کا نوٹ دیکھا ہوگا کسی بچے کے پاس. اچھا ٹھیک ہے بیٹا دے دیں گے. تو جب پہلی آئی تو میں نے یاد کرایا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا وہ 50 روپے آپ نے مجھے دینے ہیں. ٹھیک ہے جی یہ لے لو. اب لے لیے جیب میں ڈال لیے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی چلیں بازار چلتے ہیں چیزیں لینی ہے میں نے. ہم بازار چلے گئے. ایک شاپ دو شاپ. میں نے کہا نہیں مجھے اس بازار جانا ہے جہاں سے دکاندار سودا لیتے ہیں. خیر لے گئے وہاں. تو وہاں جا کے میں نے ریٹ ویٹ پوچھے. وہ بچوں کی جو استعمال کی چیزیں ہوتے ہیں کھانے پینے کی اور کھیلنے کی اس طرح کی. تو وہ میں نے ان سے کہا ایک پیکٹ یہ دے دیں ایک یہ دے دیں ایک وہ دے دیں. اب ساتھ ساتھ دماغ میں حساب لگا رہا تھا کہ 50 روپے میں سے 20 ہو گئے 30 ہو گئے 35 ہو گئے. تو وہ جب 50 روپے پورے ہوئے تو وہ سارا سامان میں نے کہا جی پیک کر دیں. تو اب والد صاحب کی آنکھیں کھلی تب کہ یہ کس چکر میں ہے. کہتے ہیں بیٹا یہ سارا کچھ تو وہ محلے کی دکان پہ مل جاتا ہے اتنا اکٹھا کیا کرو گے. میں نے کہا جی میں ایک دکان بناؤں گا. تمہارا دماغ ٹھیک ہے تم پڑھو گے کہ دکان کرو گے. میں نے کہا دونوں کام کرو. خیر وہاں ہماری باپ بیٹی کی نا بحث شروع ہو گئی. میں نے کہا یہ پیسے میرے ہیں آپ نے مجھے دے دیے میں جیسے مرضی خرچ کروں. یار خدا. آپ کی عمر کیا تھی اس وقت؟ کوئی 8 سال کا ہوں گا بس. 7 8. اچھا. اب وہ دکاندار بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا تماشا لگ گیا ہے. وہ بھی انجوائے کر رہا تھا. الٹیمیٹلی والد صاحب کو ہتھیار ڈالنے پڑے. انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے میں نے لے لیے. میں گھر آ گئے. 2 کمرے کا مکان تھا. ایک گلی پہلی سائڈ پہ بیٹھک تھی اور ایک ہمارا بڑا کمرہ رہنے کا تھا. تو میں نے کہا یہ دکان یہ خالی کریں یہ میری دکان ہے. وہاں میں نے ایک ہم، اینٹوں پہ تختہ رکھ کے وہ چیزیں سجائیں اور وہ دکان میری بن گئی. اور میں اسکول جاتا واہ. تھا اور واپس آ کے میں وہ حساب کتاب تو ظاہر ہے چیزیں وہ کھاتے رہتے تھے لیتے رہتے تھے. پتا تھا کتنی اس کے ریٹس ہیں. میں نے حساب لگایا کہ یہ چیزیں جب بک جائیں گی تو اس پہ کتنا پروفٹ ہوگا. اس حساب سے وہ ٹیگنگ کر کے پیسے ویسے کر لیے اور وہ شام کو دکان چلنی شروع ہو گئی. تو کوئی دو واجے. 2 مہینے بعد جب وہ چیزیں ختم ہونے کے قریب آئیں تو پھر وہ پیسے میں نے جوڑ کے رکھے ہوئے تھے. میں نے کہا جی اب آپ سے پیسے نہیں لوں گا انہیں کا سودا لے کے آنا ہے. تو وہ تھوڑا سا 50 کے 60 70 ہو گئے. وہ جا کے ہم 60 70 کا اور لے آئے. کرتے کرتے 5 6 ماہ میں نا اچھی خاصی چیزیں بن گئیں. والد صاحب نے جب دیکھا اس سے پہلے والد صاحب یہ کرتے تھے کہ 2 جابس کرتے تھے. شام کی ڈیوٹی رات کی ٹی این ٹی ہوا کرتا تھا تب اس میں ان کی جاب تھی. تو دن میں کہیں نہ کہیں کوئی اور کام وہ ڈھونڈ لیتے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو اس میں کچھ اگر ٹائم دیا جائے تو یہ اچھا کام ہے. تو انہوں نے مارننگ میں ایوننگ کی ڈیوٹی لگوا کے مارننگ میں خود بیٹھنا شروع کر دیا اور ایوننگ میں تو وہ ہماری کو 6 7 8 مہینے میں فل فلیج ایک دکان بن گئی. اور ارشد کی چھوٹی دکان مشہور ہو گئی. اور جو چیز لینی ہے جی وہاں واہ. کی آ گئی. تو الحمدللہ اس دکان سے ہم نے پھر یہ کیا کہ سارے قرضے بھی اتارے. اور والد صاحب مطلب وہ جو 2 جابس کرتے تھے وہ بھی چھوٹ گئی ہیں. اور ہمارا بڑا اچھا سلسلہ جب تک ہم کراچی رہے 77 تک. پھر حالات خراب ہوئے تو وہاں سے آنا پڑا. تو وہ دکان میری چلتی رہی. تو یہ مطلب بچپن کی وہ جس نے مجھے بڑا کانفیڈینس دیا. اور obviously میرے والد صاحب کو بھی یہ کانفیڈینس دیا کہ نہیں یار اگر بچوں پہ اعتماد کیا جائے تو بچے ضروری نہیں ہے کہ وہ نقصان کریں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور آئی وش کہ ہمارے یہاں یہ کلچر رواج پا جائے کہ ہم بچوں کو ارلی ایج سے ذمہ داریاں دینا شروع کریں کنٹریبیوٹ کرنا شروع کریں. وہ یہ ہمارے پنجابی کلچر میں نہیں ہے. بچے بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں پیمپر کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سیلف سفیشینٹ کر دیتے ہیں کہ جاؤ جی کماؤ. اور ان کا 12 15 سال کا بچہ ٹھیک ٹھاک معاملات کر لیتا ہے. جبکہ ہمارے یہاں یہ لیکنگ ہوتی ہے. ہم نے تو ایک ادھیڑ عمر شخص جن کا نام ارشد محمود ہے انہیں بلایا تھا. لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے مجسم وجود میں چھپا ہوا جو بچہ ہے آج اس سے ملاقات ہوگی. اور وہ بچہ کس قدر باہمت اور دھن کا پکا نکلا یہ جان کر بہت خوشی ہو رہی ہے. ارشد صاحب میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ آج اب گھر جائیے گا تو اپنے والد صاحب کے دونوں ہاتھ پکڑ کے ان پر بوسہ لیجئے گا اور اس کے بعد ان کے ماتھے پہ بوسہ لیجئے. انشاءاللہ.
اس طرح سے جو آپ کے اندر احساسات ہیں، جو ایک پیاس ہے، اس کی تسکین ہوگی. اچھا، آپ کے اس ساتھ گفتگو میں زیادہ ذکر والد صاحب کا رہا. والدہ صاحبہ کے بارے میں بتائیے. والدہ صاحبہ کے ساتھ کیسا آپ کا وقت گزرا؟ میری والدہ صاحبہ کے ساتھ بہت کلوز بانڈنگ ہے. ماں تو ظاہر ہے نیچرل ہے نا، اس کے تو آپ جسم کا حصہ ہوتے ہیں، تو ان سے آپ لڑ بھی لیتے ہیں، جھگڑ بھی لیتے ہیں، وہ آپ کو پیار زبردستی بھی کرتی ہیں. بچپن میں تو ظاہر ہے ماؤں سے آپ فرار کر ہی نہیں نہ سکتے. تو لیکن جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی ماں کے لیے آپ وہی رہتے ہیں. تو ماں تو اظہار کرتی ہیں اور آپ کو جواباً کچھ نہ کچھ اظہار کرنا پڑتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اس طرح سے انٹیمیٹ میں مطلب اب کبھی وہ تکلیف میں ہوں تو میں انہیں ساتھ لگا کے دلاسا دے دوں، ان کو سر دبا دوں، انہیں پوچھ لوں، ان کے پاس بیٹھ جاؤں، وہ ایک الگ ہوتا ہے. لیکن نارملی وہ والا سچی بات ہے جو ہونا چاہیے وہ تھوڑا سا ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ فاصلہ ہے. میری والدہ نے سچی ہمارے لیے مطلب بہن بھائیوں کے لیے بڑا مشکل وقت گزارا، بڑی والد صاحب کا ہم نے ساتھ دیا. یہ میں نے آپ کو جو بتایا نا کہ گاؤں میں یہ وہ کرتی تھیں، تو ظاہر ہے وہ ایک طرح سے مطلب وہ برڈن بھی شیئر کرتی تھیں کہ ہمیں باہر سے کپڑے نہ سلوانے پڑیں، ہمیں اضافی اخراجات نہ کرنے پڑیں. تو بڑی جدوجہد انہوں نے بھی کی ماشاءاللہ. جو الفاظ میں نے آپ کے والد صاحب کے لیے کہے، وہی میں آپ کی والدہ صاحبہ کے لیے دہراتی ہوں کہ ان کو یہ پروگرام دکھائیے گا جسے کہتے ہیں تجدید ہو جائے گی آپ کے احساسات، آپ کے جذبات کی، کہ آپ کس قدر اہمیت دیتے ہیں ان کی محنت، کاوش، قربانیاں اور محبتوں کو. یہ بتائیے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ فرینک ہیں؟ جی الحمدللہ میں نے یہی سیکھا کہ جو جب تک نہیں سمجھ تھی تب تک تو ظاہر ہے نہیں پتا تھا، لیکن جب چیزیں سمجھ آنی شروع ہوئی تو میرے ماشاءاللہ ایک بڑی بہن ہے اور باقی سارے چھوٹے بہن بھائی ہیں. تو والدہ بچپن میں بیمار ہو گئی تو ان سارے بچوں کو کسی نہ کسی حوالے سے اپ برنگنگ میں میرا بڑا کردار رہا. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو سختی مجھ پہ ہوئی نا، میں نے کوشش کی کہ والد صاحب کے اور ان بچوں کے درمیان چھوٹے بہن بھائی جو تھے تو انہوں نے بالکل بچوں کی طرح لیا. تو میں ان کے درمیان ایک برج بنوں، میں ان کی ڈھال بنوں کہ والد صاحب ان پہ وہ سختی نہ کریں جو میں نے برداشت کی. الحمدللہ اس میں خاص حد تک میں کامیاب بھی رہا. اپنے بچوں کے لیے تو آبویسلی میں نے جو وہ تجربات تھے میں نے اس سے سیکھا، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں کو پوری آزادی دوں. بڑی بیٹی کا میں چھوٹا سا ایک بات آپ کو بتاؤں کہ وہ جب ڈی ایچ یہ کر رہی تھی ڈی پی ٹی، ڈاکٹر آف فزیو تھراپی، وہ بن گئی ڈاکٹر. تو پہلا اس کا جب رزلٹ آیا نا تو بڑی گھبرائی ہوئی گھر آئی. میں نے کہا کیا ہوا بیٹے؟ کہ بابا رزلٹ اچھا نہیں آیا. میں نے کیا مطلب؟ تو سپلیاں شپلیاں لگ گئی ہیں؟ کہتی نہیں نہیں، گریڈ اچھے نہیں آئے. میں نے کہا گریڈ اچھوں سے کیا ہوتا ہے بیٹے؟ کہتی ہے دیکھیں نا گریڈ اچھے نہیں ہوں گے تو آگے پھر وہ اس ڈگری کی ویلیو اور جاب. میں نے کہا جاب تو آپ نے کرنی نہیں ہے، باقی رزق کا جو وعدہ ہے وہ اللہ کا ہے. آپ جو پڑھ رہی ہیں آپ کو سمجھ آ رہا ہے، سیکھ رہی ہیں آپ؟ کہتی ہاں. تو میں نے کہا forget about grades. I don't want you to bring me good grades. I want you to learn. اگر آپ لرن کر رہی ہو that's enough. وہ دن اور اس کے بعد وہ اتنی ماشاءاللہ ریلیکس، یعنی امتحان کے دن میں آپ کو پتا ہے لڑکیاں کتنی ٹینشن لیتی ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں، نیند پوری نہیں لیتی، طبیعت خراب کر لیتی ہیں. اس کے بعد اس نے بڑے ریلیکس ہو کے پیپر دیے اور مجھے بڑی دعائیں دیتی تھی کہ بابا آپ نے میرے سر سے وہ بوجھ اتار دیا ہے، اب میں بڑی ریلیکس ہو کے پیپر دیتی ہوں. میری فرینڈز ہیں وہ بیمار ہو رہی ہوتی ہیں، وہ سو نہیں رہی ہوتی، میں جاتی ہوں آرام سے پیپر دیتی ہوں، آتی ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. اور ماشاءاللہ اس کے بعد اس کے رزلٹ. گویا آپ نے بچوں کے ساتھ دوستی والا رشتہ استوار کر لیا. جی الحمدللہ. میرے بیٹے دونوں چھوٹے ہیں. بچوں نے اس کا ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھایا پھر؟ بیٹی نے تو بالکل بھی نہیں اٹھایا. بیٹے ابھی چھوٹے ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ تھوڑی سی لبرٹی لے جاتے ہیں.
لیکن ابھی بہت چھوٹے ہیں بیٹے، دونوں چھوٹے ہیں میرے، ایک 3.5 سال کا ہے، دوسرا ابھی 2.25 سال کا ہے، تو ابھی انہیں سمجھ نہیں ہے۔ اچھا، ابھی تو بہت چھوٹے ہیں بیٹے، تو ان کے بارے میں تو ابھی نہیں گفتگو کی جا سکتی۔ تو بیٹی کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس کو آپ نے جاب کی طرف کیوں نہیں مائل کیا کہ وہ جاب بھی کرے؟ اصل میں میں نے خود ایک لمبا عرصہ جاب کی ہے، ابھی بھی کر رہا ہوں، تو پھر جاب کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا بھی ہے۔ جاب جتنی بھی اچھی ہو نا، اس میں آپ کی آزادی کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ مطلب آپ کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی کے سامنے جواب دہ ہیں، آپ آزاد سوچ نہیں رکھ سکتے، پھر آپ گرو نہیں کرتے، آپ روحانی طور پہ نا آپ کی ایک خاص لیول پہ جا کے گروتھ رک جاتی ہے، ہرڈلز آتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں۔ تو میرا فلسفہ تو یہ ہے کہ بچوں کو جو جن سے بھی میرا انٹریکشن ہوتا ہے، میں انہیں کہتا ہوں بیٹا جاب سیکر مت بنو، پڑھو، جاب سیکر مت بنو، جاب پرووائڈر بننے کی کوشش کرو۔ یہی بات میں نے بیٹی کو بھی کہی کہ بیٹا آپ پڑھو، آپ کرو، آپ اپنا کلینک بناؤ، اچھا سیٹ اپ بناؤ، آپ 4-6 لوگوں کو رزق دینے کا باعث بنو۔ یہ کیا کہ آپ کسی کے مرہونے میں نہ تو آپ اپنی روزی روٹی کے لیے اس کی طرف دیکھ رہے ہو کہ وہ گویا کہ آپ کام کے خلاف نہیں تھے اس کے، آپ چاہتے تھے کہ وہ اپنا کلینک بنائے، اپنا، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، کیونکہ ورنہ تو پڑھائی لکھائی بیکار ہے، اتنا پڑھا لکھا بالکل ایسے ہی، بیکار جاتا، ایسے ہی، ایسے ہی، ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسے سیٹ ضائع ہوتی ہے جب کوئی لڑکی یا لڑکا آبویسلی جی، کسی ہیوج انویسٹمنٹ ہے اس میں آپ کی، ہاں منی جی، کی بھی نہیں۔ آپ ایک بچے کی 5-6 سال کی پرائم لائف جو ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں، اس کا پرائم ٹائم ہے وہ اس کی اسٹڈیز میں انویسٹ کر رہے ہیں، تو اس کو ضائع تو نہیں اس جانا۔ میں انسٹیٹیوشن بھی انویسٹ کر رہا ہوتا ہے، جو بھی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس میں گورنمنٹ کی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور ملکی ترقی میں ویسے بھی دیکھا جائے تو اتنا ہی کردار خواتین کا ہے جہاں جہاں جس جس ملک نے ترقی کی ہے، جتنا کہ مردوں کا کردار تھا۔ اگر عورتیں اور مرد مل کے کام نہیں کریں گے تو ترقی تو پھر ممکن نہیں ہے ایسے ہی ہے، کسی بھی جگہ کی۔ کوئی ایسی چیز، ایسا کام جو آپ کرنا چاہتے ہوں اور کر نہ پائے؟ اللہ بھلا کرے آپ کا، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ میں when I look back نا، تو آئی وش کہ مجھے کوئی ٹائم پہ بتا دیتا، گائیڈ کر دیتا، تو آئی ووڈ ہیو چوزن ٹو انٹر انٹو ایجوکیشن کیریئر۔ وہ خواہ وقتی طور پہ جاب ہوتی، خواہ بعد میں اپنا انسٹیٹیوشن بناتا، کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بتاتا، وہاں پہ بڑی اپرچونیٹیز ہیں پارٹ کرنے کی۔ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایجوکیشن میں کچھ کر سکتے ہیں، آپ اپنے خواب ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، اگلی نسل کو دے سکتے ہیں، اور وہ ٹریول کرتے ہیں، وہ ضائع نہیں جاتے۔ تو یہ مطلب مجھے ایک سچی بات ہے، افسوس ہے کہ میں اس طرف نہیں جا سکا، آلدو آئی ایم ورکنگ ان این ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، لیکن یہاں پہ اسکوپ آف ورک بڑا لمیٹڈ ہے۔ جو ایز اے استاد، ٹیچر کے طور پہ کیا جا سکتا ہے، وہ بہت اس میں اسکوپ ہے۔ آئی وش کہ میں نے ٹائم پہ یہ ڈیسیژن لیا ہوتا۔ ابھی بھی ریٹائرمنٹ کے بعد ارادہ ہے کچھ نہ کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی کہ جو آپ کا ریگریٹ ہے، آپ اس کو اپنی زندگی سے ویو آف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو آپ سے گفتگو کے بعد تو یہی میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ بہت محنتی اور دھن کے پکے اور خواب دیکھنے والے انسان، بے شک، اور وہ انسان جو خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد بھی کرتا ہے، صرف خواب نہیں دیکھتا۔ کوشش تو ہوتی ہے۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔
हमारे इस ड्राइंग रूम का मकसद ही यही है कि हम लोगों की जिंदगियों के बारे में जानें, उनके सक्सेस के बारे में जाने, उनके फेलियर्स के बारे में जाने, उनके जो एहसासात और जज्बात हैं उसके बारे में जाने, थोड़ा पसंद नापसंद के बारे में भी जानना जरूरी होता है। तो मैं ये पूछूंगी आपसे कि आप के इर्द गिर्द लोग अगर कोई नापसंदीदा हरकत करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, स्पेशली आपका स्पाउस, तो आपका रिएक्शन कैसा होता? स्पेशली क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता, आपकी जोजा, आपका जो स्पाउस है, जी जी, तो आपका रवैया कैसा होता है, आप कैसा रिएक्ट करते हैं? मेरी वो बहुत हद तक तो कोशिश होती है कि उस पे मैं मतलब आपको बताया ना कि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता। जैसे प्यार का इजहार बहुत ज्यादा नहीं करता, उसी तरह गुस्से के इजहार में भी बड़ा मैं रिलक्टेंट हूँ, फौरी तौर पे मैं नहीं इजहार करता। लेकिन जब करता हूं तो फिर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ऑनेस्टली टेलिंग। और ये क्रेडिट जाता है मेरी बेगम को कि वो उस वक्त उसको बेयर कर जाती हैं, उस वक्त वो नहीं करती, और वो चीजें फिर खुद ब खुद डिफ्यूज हो जाती हैं। तो ये एक मेरी कमजोरी है जिस पे मैं कोशिश करता हूँ कि काबू पाऊं। बट एट टाइम्स आपको पता है, जब आप ऑफिस से थके हारे जाएं और आपने बताया हुआ भी हो कि मुझे इस वक्त ये चीज नहीं चाहिए, और उस वक्त परसिस्टेंटली वो चीज रीअकर कर रही हो, तो फिर बाज़ औक़ात एब्रप्टली रिएक्शन आ जाता है जो नहीं आना चाहिए। आपके नजदीक आपके घर की खवातीन दूसरे दर्जे का शहरी हैं या आपके बराबर? मेरे हिसाब से तो पहले दर्जे का शहरी तो वो हैं, हम मुसाफिर लोग हैं, हम घर पे उनके घर में रहते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में है। नहीं, बेहतर पोजीशन की बात नहीं है, वो पहले मकाम दर्जे का देने की शहरी बात है। है। आप वो पहले आप दर्जे ये का शहरी बताइए है। ना। पहले दर्जे का शहरी है मेरी वालदा। मतलब जो कह दें, जिस काम में इरादा कर लें वो करती हैं। मेरे वाले साहब तो वो करने देते हैं। तो लाइकवाइज मेरी बेगम है, तो घर के मामलात में जो वो करना चाहती हैं उनको पूरी आज़ादी होती है। बल्कि इवन मेरे कपड़े, मुझे आज़ादी नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कपड़े, मतलब आज़ादी से मुराद ये है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, तो वो इसका वेट नहीं करती कि ये खुद अपने कपड़े लेके आएंगे, वो खुद जाके मेरे कपड़े पसंद करके ले आती हैं। होना तो ये चाहिए कि मैं उन्हें कपड़े खरीद के दूं, मतलब मैं भी साथ जाता हूँ तो जाहिर है वो अपनी मर्जी के खुद ही लेती हैं। लेकिन मेरे कपड़े भी 80% उन्हीं के पसंद के होते हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि मैं तो सेकंड दर्जे का शायरी हुआ, मेरी आज़ादियां तो सल्ब हैं। यानी कि आपको भी वही मर्दों वाला गिला कि हमारी तो बेगम रूलिंग है, रूल कर गई। ओके, ये पॉइंट नोटेड। ये हम आपकी बेगम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी जी, मुझे इसमें थोड़ा आपसे वालिदैन के लिए आप की सफीर बनना चाह रही हूँ मोहब्बतों की, तो वहां पे आखिर को एक औरत हूँ, तो उस नाते से थोड़ा सा चटखारा तो डालना मेरा फर्ज है ना। जी तो जी वो मैं मिसेज अरशद महमूद साहिबा को भी ये कहूंगी कि ये वीडियो देखें, और इसमें से अब खुद ही वो अंदाजा लगा लें कि उनके हस्बैंड जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि आप डराती हैं। ठीक ठाक। यानी कि मैं तो मसाला डाल रही थी, वो तो असल में निकला कि वाकई आपके दिल में ये बात दबी हुई है। देखिए, देखें जी, हर देखें जी, कैसी कैसी बातें ड्राइंग रूम में बैठे हुए आपके अंदर से निकल रही हैं, और सिर्फ मुझ तक नहीं रहेंगी। आपको इस चीज का तो इल्म है कि इन बातों ने बाहर आना है। बहरहाल जो भी बातें हुई
बहुत अच्छी बातें थी आपके साथ। ड्राइंग रूम की ये सेटिंग बहुत शानदार रही, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ड्राइंग रूम में आके गुफ्तगू करके अच्छा लगा होगा, कुछ दिल का बोझ हल्का हुआ होगा। और जी बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ हल्का हुआ है, और आई होप कि इंशाल्लाह। अगर हमारे पास वक्त होता तो हम आपसे मजीद जी जी बिल्कुल। बातें आपकी सुनते, लेकिन क्या कीजिए कि वक्त की किल्लत, जी इस जी दावे के बावजूद कि हम सुनेंगे, हमारे पास वक्त है, इस दावे के बावजूद भी वक्त की बहर हाल किल्लत हो जाती है। कोई बात नहीं, वो कहते हैं यार जिंदा सोबत बाकी, अल्लाह खैर रखे। तो इंशाल्लाह आपका ड्राइंग रूम खुला रहेगा, और आना जाना भी जी, रहेगा। मेरा ड्राइंग रूम हमेशा खुला है, दोबारा आने के लिए, सहबार आने के लिए, बार बार आते रहने के लिए। जब भी जिसने दिल की बात करना हो, मेरे ड्राइंग रूम में आए, मुझसे बात करे। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, और इसी तरह लोगों को हल्का फुल्का करती रहें, और उनकी बातें पहुंचाती रहें, कम्युनिकेशन चलता रहे। इसके साथ ही मैं अपनी ऑडियंस से भी इजाजत चाहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी जिंदगी को बहुत खुले तरीके से जिएंगे। आप घुट घुट कर नहीं जिएंगे। आपको जब भी कोई बात करना हो, जब भी आपको कंधा चाहिए हो, जब भी आपको कान चाहिए हो, साइमा मलिक हाजिर है अपने ड्राइंग रूम में। आ जाइए। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।